تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. السلام علیکم. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. شاہد بھائی سب کو میری طرف سے سلام اور آپ کو بہت بہت پیار ان باتوں میں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ناصر بھائی, جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. جی زاہد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد بھائی حدیث پیش کیجیے, پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کچھ احادیث پڑھی سحری کے بارے میں اور افطار کے بارے میں. آج بھی کچھ روزے سے ریلیٹڈ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بڑا صاف پیغام ملتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ پوری عبادت ہے, پورے دن کی عبادت ہے. اس میں ہمیں ہر وہ چیز جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, خاص طور پہ اس میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کی بات آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ممنوعات سے پرہیز کیا جائے تاکہ روزے کی جو کوالٹی ہے, جو روزے کی حالت ہے, اس کے لیے ہم لوگ اس کے لیے محنت کریں اور اس کے جو روح ہے اس کی حفاظت کر سکیں. پھر دوسری حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا, رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا, اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن عرض کرے گا, میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا, اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس سے دیکھیں یہ حدیث میں کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ رمضان جو ہے اور جو روزہ ہے وہ ہمارے لیے دن اور رات دونوں میں عبادات کے لیے مواقع لے کے آتا ہے کہ ہم دن میں روزے کی حالت میں پورا دن عبادت میں ہوتے ہیں, اور اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم رات کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں اپنا گزاریں. اس کے مختلف طریقے جیسے ہم لوگ تراویح میں پڑھتے ہیں, فجر کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنی کلاس میں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے. روزے دار کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث ہے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں, روزے دار کہاں ہیں. وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. تو دیکھیں اس میں اتنی فضیلت ہے روزے دار کی. اور ہم نے پہلے جو 2 حدیثیں پڑھی ہیں کہ روزے دار, روزے کی بھی ایک روح ہے, روزے کا ایک لیول ہے. یعنی اگر آپ دغا بازی اور جھوٹ کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا وہ روزے دار اس میں مستحق ہوں گے؟ تو یہ سوال ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی بھی حفاظت کر سکیں, بلکہ اپنی ہر عبادت کی حفاظت کر سکیں کہ وہ ریاکاری سے بھی باز ہو, اور اس کو ہم بڑے پاکیزہ طریقے سے ادا کر سکیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتے ہیں پاکیزہ رہنے والوں کو. تو ہم اپنے روزوں کی بھی حفاظت کریں اور اس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں ہر قسم کی برائی سے. جزاکم اللہ خیر.